کہتے ہیں زمانے سے یہ احساس کے بازو مضبوط ہوئے آدم و الیاس کے بازو، کہتے ہیں زمانے سے یہ احساس کے بازو مضبوط ہوئے آدم و الیاس کے بازو، اور بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ میں گزار ہوں خطیب اہل بیت حجت ماپ علی جناب مولانا جعفر مہندی خان صاحب سے کہ وہ آئے اپنے انداز سے مجلس کے آغاز کو آگے بڑھائے۔ نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الأمی المکی المدنی الہاشمی القرشی الابتہی، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام من يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعل في الأرض خليفة۔ اللہ نے محترم معزز سامنے کرام بزرگان ملت، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کی جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا، اور یہی وہ خدا ہے جس نے انسان کے سر پہ اشرفیت کا تاج رکھا اور دریاؤں میں روانی، ہواؤں میں زور، انسان کو زندگی جینے کے سلیقے بھی سکھائے۔ اور یہ سلیقے کس کے ذریعے سکھایا؟ کہا ایک اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے، دوسرا وہ کتاب جس کے اوپر نازل فرمائی اس محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ اللہ کا رسول اللہ کا دین لے کر آیا، عرش قرآن مجید سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا رہا۔ پوری زندگی رسول اکرم جس کام پر مامور کیے گئے تھے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن عزیزان گرامی یہ وہ کتاب کہ جب کوئی اس کو حفظ کر لے تو وہ حافظ بنتا ہے، لیکن حافظ اور محافظ میں فرق کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے حافظ یعنی حفظ کرنے والا، ایک ہوتا ہے محافظ یعنی اللہ کے دین کو بچانے والا۔ تو عزیزان گرامی، حافظ کسے کہتے ہیں، محافظ کسے کہتے ہیں؟ کہا جب اللہ کی کتاب قرآن مجید اللہ کے رسول کے اوپر پوری طرح سے نازل ہو جائے
اور کوئی شخص اپنی زندگی کا مدت و وقت خرچ کر کے اس کتاب کو حفظ کرے تو وہ حافظ کہلاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا آخری مجمع تک کہ جب کوئی انسان اپنی زندگی کا کچھ عرصہ صرف کر دے اور اس کتاب کو حفظ کر لے تو محافظ کہلاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص 3 دن کی حالت میں رسول کے ہاتھوں پہ اس کتاب کو نازل ہونے سے پہلے سنا دے اسے محافظ کہتے ہیں۔ اسے محافظ کہتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ حافظ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا سر جسم پر باقی ہو وہ تلاوت کرے، جس کا سر جسم پر باقی ہو وہ تلاوت کرے، وہ تو کہلاتا ہے حافظ۔ لیکن سر و تن میں جدائی ہو جائے اور نوکے نیزے کی بلندی سے کوئی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھے وہ حافظ نہیں ہے بلکہ محافظ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ حافظ اور محافظ میں بڑا فرق ہے۔ ایک مرتبہ انسان اپنی مدت و زندگی کو لگا کر نازل شدہ کتاب کے عبارات، آیات، سوروں کو یاد کر لے تب اسے حافظ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ 3 دن کی آغوش میں آنے کے بعد ابھی کتاب بھی نازل نہیں اور اس کتاب کی تلاوت کرے تو وہ حافظ نہیں ہے بلکہ محافظ کہلاتا ہے۔ صلوات اور پڑھے محمد عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن مجید میں جو ہدایت کی کتاب تھی اسی کتاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ خلیفہ بنانے کا حق اور صرف مجھے ہے۔ مسلسل اور لگاتار میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ خلافت دینے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو جائے تو وہ شخص خلافت کا حقدار نہیں ہے بلکہ لعنت کا حقدار ہے۔ وہ شخص خلافت کا حقدار نہیں ہے بلکہ لعنت کا حقدار ہے۔ اس کے ذیل میں نے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ خلافت ملنے کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو۔ جب کوئی کے پاس علم ہوگا تو وہ صاحب خلافت کہلائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آدم کو فرشتوں پہ افضلیت اسی لیے قرار دی گئی کیونکہ آدم کے پاس علم تھا، فرشتوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا جتنا آدم کے پاس تھا، لہذا فرشتوں میں سے کوئی خلیفہ نہیں بنا۔ تو عزیزان گرامی، اب آئیے اللہ کے رسول کے خلیفہ کے علم دیکھتے ہیں کہ کس معیار پر ہے۔ تو میں علی کے علم کے بارے میں بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کتاب، لوگ کہتے ہیں کہ علی کی نہج البلاغہ علی کا علم ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو کتاب نہج البلاغہ ہے وہ مولا متقیان کی کتاب ہے، کہا وہی علی کا علم ہے۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، وہ علی کا کل علم نہیں ہے بلکہ اس کتاب کے جمع کرنے والے سید رضی کا کشکول اور کٹورا ہے کہ انہوں نے علی کے علم کو سمیٹا تو کتاب بن گئی۔ انہوں نے علی کے علم کو سمیٹا تو کتاب بن گئی، اور یہی کتاب پڑھنے والا پروفیسر جو مذہب غیر سے تعلق رکھتا ہے، یہودی عیسائی کے مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ریسرچ کر رہا تھا نہج البلاغہ کے بارے میں، جب ریسرچ کرتے کرتے، توجہ چاہتا ہوں، ریسرچ کرتے کرتے اسے ایک جگہ آ کے رکنا پڑا۔ کہاں رکا؟ آ کے وہ اس جگہ پہ رکا، اس نے کہا کہ اس کتاب کو پڑھ کے مجھے اتنا تو پتا چل گیا کہ یا تو کائنات اس نے بنائی ہے، یا تو کائنات علی نے بنائی ہے، یا جب یہ کائنات بن رہی تھی علی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ گرامی، علی نے نہج البلاغہ میں ایسے ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے، لوگوں کی عقل حیران ہے۔
اور آج بھی یہ کتاب یہودی اور عیسائی کے یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، یہودی اور عیسائی کے یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ کہاں پوری کائنات کا 2% علم دنیا میں آیا تو لوگ ہوائی پلین سے ادھر ادھر سفر کرنے لگے، صرف 2% علم، ابھی پوری علم کی گرہ کھلی بھی نہیں۔ کہا تھوڑے سے علم میں انسان اتنا آگے بڑھ گیا کہ زمین سے آسمان تک کا سفر کرنے لگا، زمین سے آسمان تک کا سفر کرنے لگا۔ کہا جب انسان کا تھوڑا سا علم اتنا ہو گیا کہ وہ زمین سے آسمان تک کا سفر کرنے لگے تو جس کے پاس کلے علم ہو وہ اگر خیبر کو 2 میلوں کو اٹھا دے اور وہ اگر چاہے تو سورج کو اشارہ کر دے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ستاروں کو اشارہ کرے تو دہلیز پہ نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا علم جب تمہیں ملا تم اتنی ترقی کر گئے کہ تم زمین سے بیٹھ کے آسمان کا سفر کرنے لگے، اور اس کے مقابل میں آ گئے جو کلے علم تھا، اس کے مقابل میں آ گئے جو سراپا علم تھا، اس کے مقابل میں آ گئے جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹتا تھا، اس کے مقابل میں آ گئے جو کبھی اپنے کسی سائل کو یہ کہہ کے لوٹایا نہیں کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا۔ تو کسی نے کہا کہ علی آپ اتنی آسانی سے جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ سوچ لیتے، سمجھ لیتے، جب کوئی سوال کرتا آپ ادھر سوال ہوا نہیں ادھر آپ نے جواب دے دیا۔ تو مولا علی نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں؟ اس نے فوراً کہا مولا 5۔ کہا جواب دینے سے پہلے سوچ لیتے، سمجھ لیتے، تب جواب دیتے۔ کہا مولا اس میں کیا بڑی بات ہے، یہ تو میرے سامنے کی چیز ہے۔ تو میں نے کہا بس تمہارے سامنے کی چیز انگلی ہو تم فوراً جواب دے دو، یہ پوری کائنات علی کے سامنے کی چیز ہے، یہ پوری کائنات علی کے سامنے کی چیز ہے۔ تو علی سوال کا جواب دینے سے پہلے کیسے سوچیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ یہ تھوڑا سا علم لے کے اپنی علم پہ غرور کرتے نظر آئے، جس کے پاس پورا علم تھا وہ آرام سے گھر میں بیٹھا نظر آیا۔ اور یہی نہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے مولانا علی علی کرنے سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ جب دیکھو علی، جب دیکھو علی، جب دیکھو علی، ہر وقت علی، ممبر پہ علی، فرش پہ علی، بازار میں علی، بوفے میں علی، کوچے میں علی، گلیوں میں علی، ہر وقت علی کے نعرے لگاتے رہتے۔ میں نے کہا اچھا آپ بتائیے، میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ کہا مولانا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے سرکار، آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ ہر نماز میں سورہ حمد ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ صبح میں سورہ حمد، صبح کی 2 رکعتوں میں سورہ حمد، ظہر کی 4 رکعتوں میں سورہ حمد، عصر کی 4 رکعت میں سورہ حمد، مغرب کی 3 میں سورہ حمد، عشاء کی 4 میں سورہ حمد۔ آپ سورہ حمد ہر نماز میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اگر سورہ حمد نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا جواب تو مل گیا، کہا مولانا جواب کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ دیکھیے جب بغیر سورہ حمد کے انسان کی نماز مکمل نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ہم اہل تشیع کا بغیر علی کے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو جب بغیر سورہ حمد کے نماز مکمل نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بغیر علی کے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو رضا سرسلی صاحب بڑے اچھے اشعار اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہم علی کو چھوڑے کیسے، وہ علی تک آئے کیوں؟ ہم علی کو چھوڑے کیسے، وہ علی تک آئے کیوں؟ دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں۔ ہم علی کو چھوڑے کیسے، وہ علی تک آئے کیوں؟
دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں، تو آیہ تطہیر یہ آواز دیتی ہے رضا، جن کا گندا خون ہے وہ سب علی سے دور ہے، جن کا گندا خون ہے وہ سب علی سے دور۔ آپ پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، معلوم چلا کہ اللہ نے جو خلافت کا معیار بنایا ہے وہ علم کو بنایا ہے۔ جیسا علم ہوگا ویسا خلافت کا حقدار ہوگا۔ علم رکھنے والے کی خلافت کو اگر کوئی چھین لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مد مقابل کو عالم نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھے بھی کیسے؟ جو پوری زندگی رسول کو اپنے جیسا بتاتے رہے، جو رسول کو ہمیشہ اپنے جیسا سناتے رہے۔ اب میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر رسول ہم جیسے، مطلب جو آپ کہتے ہیں کہ رسول آپ جیسے ہیں، تو ذرا آپ بتائیے۔ مولا متقیان بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تھے، قریش کی ایک جماعت رسول کے پاس آئی، کہا محمد ہم آپ کے کہے ہوئی ساری باتوں کو مان لیں گے، ہم آپ کی کہی ہوئی ساری باتوں کو مان لیں گے، آپ کے اوپر ایمان بھی لے کر آ جائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا آپ اشارہ کیجئے کہ یہ پیڑ چل کر ہمارے پاس آ جائے، اگر یہ پیڑ نہیں آیا تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ آپ اس کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ جادوگر ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ابھی انہوں نے کہا اگر میں اس پیڑ کو حکم دوں اور یہ چل کے ہمارے پاس چلا ہے تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہہ رہے ہاں یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول نے کہا مجھے پتا ہے تم تب بھی ایمان نہیں لاؤ گے، لیکن تم نے کہا ہے تو اس معجزے کو بھی میں ظاہر کر دیتا ہوں۔ اب رسول نے کیا کیا؟ رسول نے درخت کو اشارہ کیا۔ ارے ابھی یہ درخت کا اشارہ کرنا تھا، یہ درخت جھومتا جھامتا رسول کی خدمت میں آ گیا۔ یا رسول اللہ سلام علیکم، رسول کو سلام بھی کیا۔ اب قریش کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو ہو گیا، ابھی درخت کے کہیے آدھا یہیں رہ جائے آدھا چلا جائے۔ رسول نے حکم دیا کہ اللہ کا میں بندہ ہوں، اگر تم میری نبوت کا اقرار کرتے ہو تو تم آدھے یہیں رہو آدھے چلے جاؤ۔ تاریخ لکھتی ہے، مولا متقیان بیان کرتے ہیں، ابھی رسول نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ آدھا درخت اٹھائے اپنی جگہ سے چلا گیا، آدھا وہیں پہ رہ گیا۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں، قریش کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جو جا چکا اس کو بلوائیے، واپس سے جوڑیے، کہا تب ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ اچھا رسول بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم تب بھی ایمان نہیں لاؤ گے کیونکہ تم ایمان لانے کی غرض سے آئے ہی نہیں ہو۔ توجہ کیجئے گا، مثال دوں، جب سوئے کوئی انسان سو رہا ہے تو اسے جگایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی سونے کا ناٹک کرے تو اسے جگایا نہیں جا سکتا۔ کوئی انسان سو رہا اسے جگایا جا سکتا ہے۔ اگر تم ایمان لانے کی غرض سے آئے ہوتے تو ہمارے اسی جملے پہ ایمان لے آتے جب ہم نے حکم دیا تھا، پیڑ آ گیا تھا، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اسے حکم دیجئے یہ پورا واپس سے جائے اور ویسے ہی چل جائے۔ رسول نے درخت کو حکم دیا کہ تو میرے نبوت کا اقرار کرتا ہے، جا اپنی جگہ پہ واپس سے چلا جا۔ ابھی رسول کا یہ حکم ہوا اور یہ پیڑ اپنی جگہ سے واپس گیا، جہاں تھا وہیں پہ واپس ویسے لگ گیا۔ اب ذرا بتاؤ رسول کو اپنے جیسے کہنے والے کسی کے اندر یہ طاقت ہے کسی پیڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے، کسی پتی کو اشارے سے توڑ دے؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے رسول کو اپنے جیسا اس لیے بنایا تاکہ تم خلافت کے حقدار بن جاؤ، اور خلافت علی کا مقدر ہے۔ آیت پہ توجہ کیجئے گا، آیت اور علی، اگر علی آیت کے محتاج ہوں تو پہلے آیت نازل ہوگی تب علی انجام دیں گے۔ مثلا بستر رسول پہ سونے سے پہلے آیت نازل ہوگی تب علی سوئیں گے، لیکن ادھر علی سوئے اور یہ آیت آگے بتاتی کہ علی آیت کے محتاج نہیں، آیت علی کی محتاج ہے۔ ابھی یہ علی سوئے، علی میدان جنگ میں پہنچے اور جیسے ہی علی پہنچے اللہ نے آیت بھیجی،
کہا اب اس سے معلوم چلا کہ آیت علی کی محتاج ہے، اسی طریقے سے خلافت کے لیے علی اگر دست خلافت بلند کرے تو علی خلافت کے محتاج، لیکن یہ خلافت خود علی کے در پہ چڑھ کر آئے تو خلافت علی کی محتاج۔ اور اس طریقے سے نبی رسول کے جو اپنے نام نہاد خلفاء میں نظر آئے ہیں، انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہمارا وجود ختم ہو جاتا، ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو معلوم چلا کہ علم کے میدان میں جب خلافت کو ضرورت پڑی علی نظر آئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جب خلافت کو جب بھی ضرورت پڑی اس وقت علی نظر آئے، اور دین کے کسی بھی کام میں علی نے انکار نہیں کیا ہے۔ دین کے کسی بھی کام میں علی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ نے خلافت کیوں نہیں لیا؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم خلافت کے لیے اقدام کرتے تو وہ لوگ پورے اللہ کے دین کو برباد کر دیتے، وہ لوگ اللہ کے دین کو ختم کر دیتے۔ مثال دینا چاہوں گا، کہا دو عورتیں ایک بچے کو لے کر آئیں خدمت مولا کائنات میں، دونوں لڑ رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کا بچہ تھا، ایک کا نہیں تھا، جھوٹا دعویٰ تھا۔ آپس میں لڑ رہی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ جب مولا متقیان کے پاس یہ قضیہ پہنچا تو علی نے حکم دیا کہ تلوار لا کے بچوں کو دو نیم کر دیا جائے، آدھا اسے دے دیا جائے، آدھا اسے دے دیا جائے۔ اب جب جس کا اصل بچہ تھا وہ تڑپی ماں تھی نا، تڑپنے کے بعد کہا یا علی یہ اس کا بچہ ہے، اسی کو دے دیا جائے۔ تو معلوم چلا کہ جس کی چیز ہوتی ہے اس کے ختم ہونے پہ اسی کو درد ہوتا ہے، اور یہ ماں نے تڑپ کے بتایا کہ ارے بچہ اس کے پاس رہے گا تو کم از کم زندہ رہے گا۔ اسی طریقے سے علی نے اپنے آپ کو خلافت کے دست سے دستبردار اس لیے کر دیا کہ اگر علی تلوار اٹھا کر خلافت کے لیے جنگ کرتے، لڑائی کرتے تو دین ختم ہو جاتا۔ تو علی نہیں چاہتے تھے کہ وہ دین جو رسول اللہ نے 63 سال محنت کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے وہ دین ختم ہو جائے، اسی لیے مولا متقیان نبی کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے خاموش بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد خلافت ان کے حوالے کر دی، کہا اگر خلافت ان کے حوالے رہے گی کم از کم زندہ تو رہے گی، اگر یہ اس پہ ہم حقدار بن جائیں اور پوری طریقے سے اس کے لیے ہم تلوار اٹھا لیں تو یہ منافقین ایسا کریں گے کہ دین کو پورا ختم کر دیں گے۔ اور ایک علی کے مقابل میں پورا مدینہ تھا۔ اور آپ دیکھیں اللہ نے جب ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو شیطان نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آپ اسے خلیفہ بنائیں گے، میں اس سے بہتر ہوں مجھے خلیفہ بنا دیجئے، تو یہ نہیں، شیطان نے افضلیت کا دعویٰ کیا، خلافت کا دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم یہ کیسے انسان تھے، جو کام شیطان نہ کر سکا وہ ابو شیطان نے کیا، جو شیطان نہ کر سکا وہ ان لوگوں نے کیا۔ شیطان نے کہیں پر بھی یہ نہیں ملا کہ کسی گلی میں گیا ہو، کوچے میں گیا ہو، زبردستی بیعت کروائی ہو، کسی کو زور سے بیعت کروائی، کسی کو تلوار سے، کسی نے نہیں۔ شیطان کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ شیطان نے خلافت کے لیے کسی سے زبردستی بیعت کروائی ہو۔ لیکن ہاں شیطان کے ماننے والے اس طریقے سے نظر آئے، کوچوں میں گلیوں میں بیعت اتنی سستی کر دی کہ جہاں دیکھو کوئی نہ کوئی خلیفہ نظر آ رہا ہے، اور تلوار کی بیس پہ، ظلم کی بیس پہ، دولت کی بیس پہ ہر طریقے کا ہتھ کنڈا اپنایا کہ خلافت ان کو مل جائے، اور جو خلافت کا اصل حقدار تھا وہ گھر میں بوریہ نشین آرام سے بیٹھا رہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور خلافت کا معیار پروردگار عالم نے علم کو رکھا کہ اگر جس کے پاس علم ہوگا وہ خلافت کا حقدار ہوگا۔ لیکن عزادارو
آج 6 محرم الحرام ہو گئی ہے. تاریخ دہرائی جاتی ہے. آج اس کی شہادت کا مصائب پڑھا جائے گا جو شبیہ رسول تھا، جو بالکل اپنے نانا کی شبیہ تھا. کیسا شبیہ؟ کہا کہ بالکل سراپے رسول اللہ تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ 4 لوگوں یا چند لوگوں کی شہادت پہ امام حسین بہت روئے ہیں. ان میں سے ایک جناب قاسم ہے. جب یہ بھتیجا میدان کی جانب چلا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین جب قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹ رہے تھے بہت رو رہے تھے. دوسری شہادت جناب عباس کی تھی. جناب عباس کی شہادت ایک ایسی شہادت تھی کہ جب حسین نے کہا انکسر ظہری یا عباس، اے عباس آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. عباس علیہ السلام نے وصیت کی تھی آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، اگر سکینہ خالی کوزہ لے کر آ گئی تو میں کیا کروں گا. اجرکم علی الزہرا. رو لیجئے عزادارو. رفتہ رفتہ یہ ایام ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے. کس کی شہادت کا آج مصائب پڑھنا ہے؟ آج کڑی الجوان کی شہادت پڑھنی ہے. ایسا کڑی الجوان جس کو 18 برس پالا تھا. اور یہ صاحب اولاد حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں کہ باپ اور بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے. کہا باپ اور بیٹی کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہو جس کا جوان بیٹا ہو اور وہ مرنے کی کگار پر ہو، مطلب اس کا آخری وقت قریب آ جائے، تو انسان سوچتا ہے اس کی آخری خواہش کو پورا کر دے. یہاں تک کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، گھر بار بک چکے ہوں، اگر وہ بچہ سیب کھانے کی بھی خواہش ظاہر کرے گا تو والدین تڑپ کے اس کے سیب کا انتظام کریں گے. اجرکم علی الزہرا. جب امام حسین سے علی اکبر اجازت لے کر میدان کربلا کی جانب چلے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر جاتے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر. جیسے جیسے جاتے ہیں حسین پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں. محلن محلا. اے علی اکبر جب تم جا رہے ہو تو مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا تاکہ ایک باپ اپنے دل کو تسلی دیتا رہے. اجرکم علی الزہرا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. اور یہ کڑی الجوان جب میدان کی جانب جا رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ کوئی شخص جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور اس نے گھوڑے کو روکا. پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ آقا حسین آ رہے ہیں، ان کے بابا آ رہے ہیں. اور جب علی اکبر نے یہ دیکھا انہوں نے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ سنیں گے عزادار حسین نے کیا جملہ کہا؟ حسین نے ایک جملہ کہا، اے بیٹا علی اکبر، اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے. اجرکم علی الزہرا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کی. تاریخ لکھتی ہے علی اکبر میدان کی جانب جاتے ہیں اور جنگ کرتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ علی حسین نے جناب فضہ کو بلایا. اماں فضہ جا کے لیلہ سے کہہ دو کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے. اور جناب لیلہ کو جیسے ہی یہ خبر ملی، جناب لیلہ مصلی عبادت پہ تھی. ایک جملہ کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، ارے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے بیٹے کو دوبارہ پلٹا دے. ارے ابھی یہ دعا ختم ہی نہ ہوئی تھی، علی اکبر دوبارہ پلٹتے ہیں. پلٹنے کے بعد مولا حسین کی خدمت میں ایک جملہ کہتے ہیں، اے بابا اگر 2 قطرہ آب کا مل جاتا تو میں ان دشمنوں کو دکھاتا کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا
अज़ादारों कि अली अकबर को हुसैन ने कैसे संभाला होगा। एक जुमला था, है बेटा अली अकबर अपनी जुबान को मेरे दहन में रख दो। सिर्फ एक यही पैमाना था कि जब हुसैन की प्यास को लोगों तक पहुंचाया गया है, इसलिए इसके पहले किसी ने नहीं बताया कि हुसैन कितने प्यासे थे। अज़ादारों अरे ये जुमला सुनिएगा, दिल पे थाम लीजिएगा। अली अकबर का मसायब है। जवानों से कहूंगा तसव्वुर करना जवानों, जैसे ही अली अकबर ने अपनी जुबान बाबा हुसैन के दहन में रखा है, तारीख लिखती है ये रखना ही था, फौरन कह लिया एक जुमला था, बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे लग रहे हैं अजरकुम अल-ज़हरा। अरे अब यही अली अकबर मैदान की जानिब जाता है तो तारीख लिखती है एक जालिम ने एक आनी को मारा है। तारीख लिखती है कि अली अकबर के सीने में पैवस्त हुई। अली अकबर ने एक सदा बुलंद की, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। और अभी ये सलाम आना ही था, हुसैन जवान बेटे की जानिब बढ़े। तारीख लिखती है अरे कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं। अरे ढूंढते ढूंढते आईना अली अकबर की सदा लगाते लगाते हुसैन अली अकबर के लाशे की जानिब पहुंचते हैं। क्या देखते हैं, अरे अली अकबर के सीने में बर्छी का फल टूटा हुआ है। अजरकुम अल-ज़हरा, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। रो लीजिए अज़ादारों, अगले साल वही रोएगा वही गिरिया करेगा जो जिंदा होगा, नहीं मालूम कौन जिंदा रहेगा। अरे हो सकता है पिछले साल कोई जिंदा रहा हो, इस साल वो नहीं है। अज़ादारों अब ये हुसैन पहुंचते हैं अली अकबर को सर को और अपने जानू पे रखते हैं। और मैं कहता हूँ एक जुमला कहना चाहता हूँ, अरे इब्राहिम आओ जरा देखो, तुम इस्माइल के गले पे छुरी चढ़ाने के लिए जब गए थे आंखों में पट्टी बांधी थी। अरे हुसैन को देखो जवान बेटे के सीने से बर्छी निकाल रहे हैं। अरे जैसे ही ये बर्छी निकाली तारीख लिखती है अरे अली अकबर जमीन करबला पे एड़ियां रगड़ने लगे। अरे तलवत बर्छी का निकालना था, बर्छी के साथ साथ अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। अरे खून का एक फव्वारा उठा, अली अकबर की रूह कब्ज़े उनसी से परवास कर गई। ज़ईफ़ बाप के आंखों से बीनाई चली गई। वाह अली अकबरा वाह हुसैना, हाय अली अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाहि व तस्लिम अल-अम्र मातम हुसैन।